بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ عز و جل کے وہ مقرب ترین ولی ہیں جو تمام اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سردار ہیں، اور آپ کی شخصیت عوام و خاص سبھی کے لیے لائق عقیدت و احترام ہے۔ آپ کو رب کائنات جل جلالہ نے وہ طاقت و قدرت بخشی تھی کہ آپ غیب کی خبر دیتے ہوئے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے باخبر ہو جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے مشہور زمانہ قصیدہ غوثیہ میں یہاں تک ارشاد فرمایا: نظرت الی بلاد اللہ جمیعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں نے اللہ عز و جل کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھ لیا جیسے رائی کے چند دانے ملے ہوئے ہوں۔ چنانچہ مشہور محدث حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا: اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں، کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے یعنی کانچ کی طرح ہو۔ اللہ عز و جل بہت زیادہ کریم ہے، وہ اپنے برگزیدہ پسندیدہ بندوں کو بہت زیادہ اختیارات عطا فرماتا ہے۔ ملک و فلک، ارض و سما، بحر و بر، جن و انس اور چرند و پرند پر ان کی حکومت قائم ہوتی ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز ان کے تابع کر دی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ شان و کرامت تھی کہ جس طرح جن و انس پر آپ کی حکمرانی کا سکہ چلتا تھا، اسی طرح پرندے برڈز بھی آپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے۔ آئیے اسی ضمن میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت سماعت کیجیے۔ حضرت ابو الحسن علی الازدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حضور غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت یعنی طبیعت کے متعلق پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور ایک قمری یعنی فاختہ بیٹھے دیکھے۔ جناب ابو الحسن ازدی نے حضور غوث پاک سے کہا: حضور، یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دیتی اور یہ فاختہ 9 مہینے سے نہیں بولتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر کہا: اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ، اور فاختہ سے کہا: اپنے خالق کی تسبیح بیان کرو۔ وہ فاختہ اس دن سے ایسا بولتی کہ اہل بغداد سن کر محظوظ ہوتے، اور کبوتری جب تک زندہ رہی انڈے دیتی رہی۔ کیوں نہ جاؤں میں غوث پرواری، آفتیں دور ہو گئیں ساری، جب تڑپ کر انہیں پکارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے ولیوں کی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بیماروں کی تیمارداری کیا کرتے اور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور کیوں نہ ہو کہ بیمار کی عیادت کرنا، اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں یا مدینہ شریف سے کسی دور شہر میں کوئی بیمار ہو، اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کرامت سماعت کیجیے۔ شیخ ابو العباس احمد قریشی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں قحط پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے فاقے اور کثرت اہل و عیال کی شکایت بارگاہ غوثیت میں کی تو حضور غوث سمدانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے لیے ایک ویبہ یعنی مخصوص پیمانہ گندم کا نکالا اور مجھ سے فرمایا کہ اس کو ایک بوری میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دو، اور ایک طرف سے کھول کر نکالتے رہنا اور پیس کر کھاتے رہنا، لیکن اس کے منہ کو ہرگز نہ کھولنا۔ شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بوری سے نکال کر گیہوں کو 5 سال تک کھاتے رہے۔ پھر ایک دن میری زوجہ نے اس کا منہ کھول دیا تو وہ 7 دن میں ختم ہو گئے۔ پھر میں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اگر تم اس کو چھوڑ دیتے اور اس کا منہ نہ کھولتے تو اپنے مرنے تک اسی میں سے کھاتے رہتے، یعنی گیہوں ختم نہ ہوتے۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ ان کو عظیم کرامتیں عطا فرماتا ہے۔
وہ اللہ و رسول کے ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کے کرم سے مخلوق خدا ان کی ہو جاتی ہے۔ اور کیا شان ہے میرے غوث پاک کی کہ کبوتری کو کہہ دے تو وہ انڈے دینا شروع کر دے، اور فاختہ سے کہتے ہیں تو وہ اللہ کی تسبیح شروع کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی، ولیوں کی نسبت اور آخری سانس تک ان سے عقیدت و محبت نصیب فرمائے، اور ان کی اتباع بھی نصیب فرمائے، یعنی ان کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اس نور سحر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔